حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، مہاجر صحابی ہیں، اور ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی فرمایا، یعنی ان سے محبت کی بنا پر۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو ان کا حضور نے بھائی چارہ کرا دیا تھا ایک انصاری خاندان سے۔ آپ کو یاد ہوگا، پتہ ہوگا کہ مہاجرین تو لٹے پٹے آ رہے تھے مدینہ منورہ سے، ان کے اپنا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں تھا، ان کے گھر بھی نہیں تھے، آباد کاری کا بھی مسئلہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر کی دوسرے کسی انصاری سے مواخات بھائی چارہ بنا دیا تھا کہ یہ آپس میں بھائی ہیں، تو وہ ان کے گھر میں رہتے تھے۔ اور وہ انصار نے بھی غیر معمولی ایثار کا معاملہ فرمایا تھا صحابہ کرام کے لیے۔ تو اس میں جن کے گھر میں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم تھے ہجرت کے بعد، تو وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ ان کے گھر پر پہنچے، تو ان کی جو ایک طرح سے بہن تھی، یعنی جو اس بھائی چارے کی وجہ سے جو بہن بنی تھی، تو وہ ان کے منہ سے نکلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ شہادتی علیک لقد اکرمک اللہ۔ حضرت عثمان ابن مظعون کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ اے عثمان، میں تمہارے لیے گواہی دیتی ہوں کہ تمہارا اللہ نے بڑا اکرام کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ آپ جانتے تھے حضرت عثمان ابن مظعون کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت بھی بہت تھی اور ان کے نیک اعمال بھی سامنے تھے، لیکن جب اس خاتون نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہارا بڑا اکرام کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مما یدری کی، تمہیں کیا پتا؟ یہ تم اتنے جزم اور یقین کے ساتھ کہہ رہی ہو کہ اللہ نے اکرام کیا، تو کیا پتا تمہیں؟ کس طرح پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ عثمان جیسے آدمی کا اکرام نہیں کریں گے تو پھر کس کا کریں گے دنیا میں؟ مطلب ان کے جو حالات ہیں، ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو نیکیاں ہیں، وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اگر ان کا اکرام نہ کیا اللہ نے، ان کو جنت میں نہ بھیجا، تو پھر کس کو بھیجیں گے؟ یہ کہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عثمان ابن مظعون کے لیے یقیناً اچھی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے، لیکن مجھے یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، اور میں اپنے بارے میں بھی، جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب اندازہ کیجئے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یعنی وہ آخرت کا جو عالم ہے، وہ جب تک انسان دنیا میں ہے اس سے اس طرح پوشیدہ رکھا گیا ہے کہ کسی کو بھی یقین کے ساتھ دوسرے کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا ممکن نہیں۔ اب یہ جو فرمایا کہ میں اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ قرآن نے جگہ جگہ آپ کی تعریف فرمائی، آپ کا اکرام فرمایا، آپ کو خوشخبریاں دیں، ایک جگہ نہیں 10 جگہ۔
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ تفصیلات کا پتہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھئی ہم نے تمہارے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے، اور امید بھی ہے، آپ سے زیادہ کس کو امید ہوگی؟ لیکن یہ بتلایا کہ یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں کہنا یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ تو اب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان، جنہوں نے گناہ سے بچنے کی خاطر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے بالکل فارغ کرنا چاہتا ہوں، اور تاکہ مجھے کوئی نفسانی خواہش بھی مجھے پریشان نہ کرے، تو اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے آپ کو خصی کر کے نامرد بنا لوں، کیونکہ یہ جو جنسی خواہش ہوتی ہے یہ انسان کو بعض اوقات رجوع اللہ میں مانع ہو جاتی ہے۔ یہ اجازت مانگی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی مقصد یہ تھا کہ میں ساری زندگی میرا خیال، میرا دھیان، میرا عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہو جائے، اور یہ جو دنیا کی خواہشات ہوتی ہیں میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجازت نہیں دی، فرمایا نہیں، یہ کوئی جائز نہیں ہے۔ اگر جن سے خواہش زیادہ پریشان کرے اور حالات میسر نہ ہوں تو فرمایا پھر روزے رکھا کرو۔ روزہ جو ہے جب کثرت سے روزے رکھے جائیں تو یہ جنسی خواہش کو مزمحل کر دیتے ہیں۔ بارہ کہنے کا یہ تھا کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، ان کے بارے میں بھی جب یہ کہا گیا کہ ان کو اللہ نے ان کا اکرام کیا، گواہی دے کر کہا گیا، تو آپ نے منع کر دیا کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ اور جس طرح وہاں منع کیا، اگر کسی شخص کو آپ برا سمجھتے ہو اور اس کے کام تمہیں اچھے نہیں لگتے تو اس کے بارے میں بھی خوب سمجھ لو کہ پتہ نہیں جب آخرت پہنچے گا تو یہ کہاں دوڑا دوڑا جا رہا ہوگا اور میں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں گا اس کو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یاد دلا دیا، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ، مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ، کہ عورتوں تم بھی یہ نہ سمجھنا کہ تم فلاں عورت سے بہتر ہو اور وہ تم سے بدتر ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا مذاق نہ اڑانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ تم سے بہتر ہے یا تم اس سے بہتر ہو۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہم، کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں اپنے انجام کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کے اعتبار سے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے حالاً اور کسی غیر مسلم سے اپنے آپ کو معالاً بہتر سمجھتا ہوں۔ دوسرے انسان کو، دوسرے مسلمان کو حالاً اور غیر مسلم کو معالاً اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ کیا معنی؟ کہ ایک آدمی جا رہا ہے، عام مسلمان ہے بیچارہ، نہ کوئی دیکھنے میں بزرگ نظر آتا ہے، نہ کوئی متقی نظر آتا ہے، نہ کوئی عالم نظر آتا ہے، تو اس سے میں اپنے آپ کو افضل یا
برتر نہیں سمجھتا بلکہ اس سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خرابیاں تو میرے علم میں ہیں نہیں پوری طرح، ساری خرابیاں. میری اپنی خرابیاں مجھے علم ہے، میرے علم میں ہے. تو اسے کیسے میں اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھوں؟ اس کے اندر پتہ نہیں باطنی طور پر ہی اس کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے، یا اللہ تعالیٰ کا کتنا مقرب ہے. صورت پہ کسی کے نہیں لکھا ہوتا کہ یہ مقرب اللہ ہے، پتہ نہیں کس عالم میں ہے. بعض اوقات بالکل گئی گزری حالت میں لوگ ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے، لہذا کچھ پتہ نہیں. اور کافر سے معالن کہ ایک آدمی کافر ہے، اس سے کفر سے نفرت ہے، اس کے اداؤں سے نفرت ہے، لیکن اس کی ذات کے بارے میں نہیں میں کہہ سکتا کہ جہنم میں جائے گی یا جنت میں جائے گی، کیونکہ پتہ نہیں کس وقت اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرما دے، اور ایمان کی توفیق عطا ہو کر وہ ہم سے آگے بڑھ جائے، کہاں سے کہاں پر نکل جائے.